کچھ سیکھا وہ خواجہ صاحب کی چوکٹ سے اور ان کے فیض و کرم سے سیکھا۔ آپ کو بچپن کیسا گزرا؟ دیکھیے میرا بچپن ماشاءاللہ بہت اچھا گزرا بے شک، لیکن آج ہر بچے کا شہانہ ہوتا ہے، جی وہ اپنی کائنات کا مالک اور بادشاہ ہوتا ہے جب تک وہ بچپن میں۔ حالانکہ بچے سوچتے ہیں کہ ہم جلدی بڑے ہو جائیں، لیکن انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ جو بچپن ہے اصل زندگی وہی ہے۔ اس کے صحن میں کھیلے کودے بڑے ہوئے تو اس سے بڑا تو کہاں ہو سکتا ہے۔ دینی اور دنیاوی تمام معاملات گھر میں بھی ملے اور بارگاہ میں بھی ملے، پھر ہمیں میسر نہ آتی۔ عزت بھی ملی، دلار بھی ملا گھر سے۔ ہاں والد صاحب کی سختیاں رہیں تو دادا کا لاڈ پیار بھی رہا۔ اور دوسرا یہ کہ دادا کو اگر کچھ چیز ہم فرماتے تھے، ہمارے دادا سے کوئی بھی چیز کی خواہش کرتے تھے تو فوراً لا دیا کرتے۔ اور ان کی ایک طریقہ تھا اور ایک ان کا نظریہ تھا، وہ کہتے تھے بچے کو اتنا دو کہ وہ دوسرے سمجھ، مطلب ان کا یہ سبق تھا کہ محتاج کرم رہے تو غریب نواز کا رہے، بے شک ان کو کسی کا نہ رہے۔ جب وہ اپنے آپ سے مانگے گا تو بے شک غریب نواز بھی اسے دیں گے۔ یہ بھی پوری الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں آپ کا دوست عبد المنان چشتی نظامی ایک بار پھر محبوب منزل اجمیر پلیٹ فارم سے ایک بار میں حاضر ہوں۔ آج ہمارے ساتھ دنیا کی معروف شخصیت صاحبزادہ سید محمد علی حمزہ چشتی دامن برکاتہ عالیہ تشریف فرما ہے۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت سے نوازا۔ حضرت ہمارے کچھ سوالات ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں پیش کرنا چاہوں گا۔ بالکل آپ سوال کر سکتے ہیں۔ حضرت میرا سوال پہلا یہ ہے کہ آپ کی ولادت کب اور کہاں ہوئی؟ میری ولادت جو ہے وہ مدینۃ الاولیاء یا مدینۃ الہند اجمیر محلہ میں ہوئی، اور خواجگاہ عطائے رسول سلطان الہند غریب نواز کی خانوادہ صاحبزادگان حضور غریب نواز میں پیدا ہوں۔ ماشاء اللہ۔ دوسرا سوال میاں صاحب ہمارا یہ ہے کہ آپ کا نام، آپ کا اسم گرامی سید محمد علی حمزہ چشتی صاحب کس نے رکھا؟ میرا نام میرے دادا، میرے مرشد تہذیب ملت پیکر انسانیت شیخ المشائخ حضرت قبلہ خواجہ حلیم میاں صاحب چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے علی حمزہ رکھا تھا۔ ماشاء اللہ۔ جس دن میں پیدا ہوا وہ تاریخ تھی 24 دسمبر 1991 بروز منگل بوقت 7:33 شام کو۔ اسی وقت میرے دادا نے میرا نام یہ رکھا، اور گھر والے بتاتے ہیں کہ تھوڑا حضرت علی کا نام حضرت حمزہ سید الشہداء ہیں، ان کا نام تھا تو تھوڑا جلال کا معاملہ نظر آتا تھا۔ وقت کے ساتھ دادا نے اس میں تھوڑی سی اضافے فرما کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جمال کا اضافہ فرمایا اور میرے نام کے ساتھ محمد جوڑ دیا گیا صلی اللہ علیہ۔ اور محمد علی حمزہ پھر میرا نام ہو گیا۔ عرف عام میں مجھے بھائی میاں کے نام سے لوگ جی پکارتے ہیں۔ اب وہ ان کی محبت کے اس سے یا ان کی بارگاہ حضور علی ناز کی میری نسبت کی تعظیم کی وجہ سے بہرحال مجھے عرف عام میں بھائی میاں پکارا جاتا ہے۔ اگلا سوال میاں صاحب ہمارا یہ ہے کہ آپ کی ابتدائی تعلیم کہاں ہوئی اور دنیاوی تعلیم آپ نے کہاں تک حاصل کری؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دینی تعلیم کا تو معاملہ ایسا رہا کہ جس گھر میں جس ماحول میں ہم بڑے ہوئے وہ مرکز ایمان و یقین بارگاہ حضور علی ناز رہا، کھیلے بھی وہیں پر، بڑے بھی وہیں ہوئے، زندگی گزرے گی بھی وہیں انشاءاللہ جو گزر رہی ہے۔ تو دینی معاملات دینی ماحول میں تو ہم پیدا ہوئے، اور حضور غریب نواز کی خدمت پیدائشی حاصل ہوئی، اور ان کی خدمت کرتے کرتے دینی تعلیم و تربیت تو ہوتی رہی، اور انشاءاللہ آگے بھی غریب نواز کی فضل و کرم سے ہوتی رہی گی، ہو رہی ہے۔ بات رہی کہ دنیاوی تعلیم کی، تو مجھے شوق نہیں تھا زیادہ اسکول وغیرہ جانے کا، اور میرے دادا حضرت فرماتے تھے کہ انہیں پڑھاؤ، لیکن ہمیں جو ہے پڑھنے کا شوق نہیں ہوتا تھا۔
بہرحال ہمارے زندگی میں کافی اسکول بدلے، کئی بار داخلہ ہوا، کئی بار اسکول سے نام کٹا پھر داخلہ ہوا۔ بہرحال ہمارے دادا ایک روحانی شخصیت تھے، دنیا اور دینی تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی تھی، تو لوگ بڑی اسکول میں بھی ہمیں ایک پیرزادے کی طرح ٹریٹ کرتے تھے۔ تو غالباً میں سیکنڈ کلاس میں تھا جب میرے دادا کا وصال ہو گیا، یا غالباً نہیں، معاف کیجیے گا، تھرڈ کلاس میں تھا، تھرڈ پاس کر لی تھی میں نے، تب میرے دادا کا وصال ہو گیا۔ اس کے بعد سے جو اس وقت میری عمر 11 سال کی تھی، کہ اس وقت کہ یہ ہے کہ پڑھائی کی طرف رجحان قدرتی طور پر بڑھنے لگا، اور روحانی طور پر میں اپنے دادا سے بیٹھ تھا۔ پھر ایک ہمارے یہاں کا ایک اسکول ہوتا ہے خواجہ ماڈل، جو ادھر کمیٹی چلاتی ہے ہماری فادر جی صاحب کی بات، تو اس میں میرے اردو کا ایک سیکشن ہوتا تھا، ایک سبجیکٹ تھا، اور کسی آرگنائزیشن میں اور کسی اسکول میں اردو نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں۔ تو ہمارے والد اس اسکول میں لے گئے، وہاں پر ایک پرنسپل تھے، بڑے معتقد تھے ہمارے دادا کے، عبدالغفار صاحب۔ جی تو انہوں نے ہمارے والد سے کہا کہ میاں صاحبزادے کو جو ہے اردو نہیں آتی ہے، تو میں انہیں جو ہے، حالانکہ تھرڈ پاس کر کے آئے، انہیں فورتھ میں داخلہ لینا چاہیے، لیکن میں انہیں سیکنڈ کلاس میں دوں گا، جی جی جی، اردو کی وجہ سے۔ اردو کی وجہ سے کہ اردو نہیں آتی، جی یہ کور نہیں کر پائیں گے۔ میں بڑا وہ اپسیٹ ہوا کہ یار 2 سال میری محنت جو ہے وہ واپس ضائع ہو رہی ہے، کہ مجھے حضرت جو ہے فورتھ کلاس کی جگہ سیکنڈ کلاس میں ڈلوا رہے ہیں، داخلہ دلوا رہے ہیں۔ میں نے اپنے والد سے کہا کہ حضرت یہ تو 2 سال ضائع ہو رہے ہیں۔ تو ہمارے والد نے کہا ہمیں کون سی نوکری کرنی، جی، واہ ہمیں تو خواجہ صاحب کی خدمت کرنی ہے، واہ واہ، اور کلاسک گن کے کیا حاصل ہے، ہمیں تو صرف علم حاصل کرنا ہے۔ تو میرے والد نے بھی یہ بات کہی تو میں خاموش ہو گیا، اور میں نے سیکنڈ کلاس میں داخلہ لے لیا۔ مان لیجیے کہ ایک فورتھ کلاس کا بچہ جب سیکنڈ کلاس میں ہوتا ہے تو وہ الگ ہی نظر آتا ہے۔ جی میں اس پوری کلاس میں سب سے بڑا تھا، غالباً میرے سے جو دوسرے بچے تھے، کئی تو 4 سال چھوٹے تھے، کوئی 5 سال چھوٹے تھے، تو اس طریقے سے فاصلے میں خیر میں نے پڑھائی کی۔ اس کے بعد میں نے سیکنڈ پاس کی، تھرڈ پاس کی، تھرڈ میں جا کے میرے والد نے، اور تھرڈ تک الحمدللہ خواجہ صاحب کی فضل سے مجھے بہت اچھی اردو آ گئی۔ ماشاء اللہ۔ تو میں نے میرے والد سے کہا کہ آپ بات کیجیے پرنسپل صاحب سے، اور جو ہے میرا پروموشن دلائیے، میری کلاسز جو 2 سال ڈراپ ہوئی ہیں وہ واپس مجھے ملے، 2 سال ضائع ہو رہے ہیں۔ تو انہوں نے بات کی، تو انہوں نے کہا میاں میں 1 ہی سال کا پروموشن دے سکتا ہوں، 2 سال کا میں نہیں دے سکتا۔ بہرحال اس پہ بھی ہم نے صبر کیا، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ بے شک۔ تو ہمیں انہوں نے 1 کلاس پروموٹ کر کے بھیج دیا۔ بہرحال ہم نے وہاں پر ففتھ پڑھی اور 6 پڑھی، 6 پاس کر کے ہم نے 7 سے اسکول کو چھوڑ دیا۔ پھر ہم نے 10th پرائیویٹ سے کری، پڑھائی اتنی ہی ہم کرتے تھے جتنا پاس ہو سکے۔ اچھا جی تو 10th ہم نے پاس کری، پاسنگ مارکس سے کچھ سبجیکٹ میں تو ایسے تھے کہ ایک ایک نمبر سے ہم پاس ہوئے۔ بہرحال اس کے بعد پھر 1 سال ہم نے ویٹ کیا، اور پھر 12th کا ایگزام ہم نے بھرا، 12th بھی اسی طرح پاس ہوئی کہ بس پاس ہوئے اس طریقے سے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ہم نے پڑھائی کرنے کے، پھر ہم نے چھوڑ دی پڑھائی بالکل ہی۔ پھر 1 سے 2 سال کے عرصے کے بعد پھر ارادہ ہوا کہ گریجویشن کی جائے۔ تو ہم نے جو ہے یہاں پہ ایک کالج تھا، یہاں پہ ڈی اے وی کالج آج بھی ہے، وہاں پہ ایڈمیشن لے لیا۔ اب جب وہاں ایڈمیشن لیا تو وہ ہندی میڈیم تھا، انگلش میڈیم کے بچے تھے۔ پہلے دن جب کلاس میں گئے تو انہوں نے کہا کہ جغرافی کو، انہوں نے کہا بھگول۔ جی جی جی، تو یہ زندگی کا پہلا تجربہ تھا کہ جغرافی کا نام بھگول بھی ہے۔ تو ہم نے پہلے دن ہی کلاس اٹینڈ کی، پھر چھوڑ دیا۔ پھر اس کے بعد پرائیویٹ سے ہم نے ایک یونیورسٹی تھی چنئی کی، الگپا یونیورسٹی، تو وہاں سے میں نے پرائیویٹ ایگزام فل کیا۔ تو مارکس اتنے نہیں چاہیے کہ بڑے کوئی اچھے یونیورسٹی میں یا یہ بڑے اعلیٰ پیمانے کے کالج میں، پرائیویٹ میں بھی میں ایڈمیشن لیں۔ ظاہر ہم فقراء کے بچے تھے، جی پیرزادگی مزاج میں تھی، تو پڑھائی دلچسپی ہوتی نہیں ہے، آج کے ماحول آپ جانتے ہی۔ بہرحال اللہ کا شکر رہا کہ پھر ہم نے پبلک ایڈمنسٹریشن میں گریجویشن کیا، اور اس کے بعد جو ہے پھر ایک دن ہم گھومنے گئے، تو دہلی شریف میں حاضریوں میں تھے، حاضریوں سے جب واپس آنے لگے تو ہمیں ایران کلچر سینٹر دیکھا، ہم وہاں اتر گئے، پتہ نہیں مزاج ہوا ایسے کہ فارسی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو وہاں دیکھا تو وہاں انہوں نے بتایا کہ صاحب ہم کلاسز کراتے ہیں، اور 3 مہینے کے 3 کورسز میں ہم
زبان فارسی میں بچے کا عبور لے آتے ہیں کتنا کہ وہ فارسی سمجھ لے اور بول سکے. تو وہاں پہ میں نے داخلہ لے لیا. فیس بھی کچھ زیادہ نہیں تھی، 2000 روپये. ہمارے والد سے اجازت نہیں لی بلکہ خود ہی داخلہ لے لیا. بہرحال ہم جب واپس اجمیر شریف آئے تو ہم نے ہمارے والد سے کہا کہ حضرت ہم نے داخلہ لے لیا ہے فارسی کی کلاسز میں، اور آپ کی اجازت دے تو ہم پڑھنے چلے جائیں. خیر ہمارے والد نے اس شرط پہ اجازت دی کہ ہم وہاں پر ہمارے پیر بھائی ہیں، ہماری خانقاہ ہے محبوب منزل حضرت شیخ کریم اللہ شاہ جہاں آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے کے پاس ایک علاقہ دریا گنج، وہاں پر ہماری خانقاہ ہے، اور وہیں پر ہی ہمارے پیر بھائی ہیں، ان کا گھر بھی وہی ہے. نظام الدین چشتی نظامی حلیمی، ہم نظام بھائی انہیں کہتے ہیں. ان کے گھر پہ رہنے کی اجازت کے ساتھ کہ آپ وہاں رہیں گے تو میں اجازت دے. تو خیر وہاں رہا میں، اور 3-4 مہینے کلاسز کی. پھر والد صاحب، پھر اس بیچ میں والد صاحب نے کہا کہ آپ جو ہیں واپس آ جائیے خانقاہ، معاملات کو سنبھالیے. اب ہماری طبیعت اس لائق نہیں ہے کہ ہم تمام معاملات کو دیکھ سکیں. ظاہر مہمانداری بھی ہوتی ہے، پیر مریدین بھی ہوتے ہیں، حلقہ بھی ہوتا ہے، اور دوسرے دنیاوی معاملات بھی ہیں، اس میں شرکت، سفر وغیرہ تمام چیزیں رہتی ہیں. تو پھر ہم واپس آ گئے. پھر اس کے بعد پڑھائی ہم پھر ڈپلوما کیا ہم نے. پھر بھی ایگزام دینے ہم ضرور گئے. تو پہلے ایگزام دینے آپ ایران گئے تھے یا یہیں؟ میں نے دلی میں ہی آپ ایگزام میں نے ایگزام دیا تھا. 1 مہینے کے لیے میں گیا تھا، لیکن ہاں، لیکن پھر جو ہے معاملہ والد صاحب کی رضامندی تھی نہیں تھی، تو پھر میں واپس چلا آیا. اس میں یہ ضرور رہا کہ یہ باتیں زیادہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے کہاں سے کیا پڑھائی کی. تو پھر بھی میں نے یہاں جب ایگزام دیے میں نے ایران کلچر سینٹر میں، تو یہاں پہ جو ہے میں نے ٹاپ کیا تھا اپنی کلاس میں. 99 مارکس آئے تھے میرے. ایک بچہ جو تھا وہ میرے برابر آیا تھا، وہ بھی اس لیے کہ اس نے مجھ سے کچھ پوچھا. ہم تو صوفی، ہم تو فقراؤں کی اولاد ہے، کوئی پوچھتے تو منع نہیں کرتے. تو ہم نے انہیں اس کے سوال کا جواب دے دیا، ورنہ وہ ہمارے سے پیچھے ہوتا رہا. وہ ہمارے ساتھ ہی تھا، اس میں ہمیں کوئی غم نہیں. بہرحال ایسا رہا. باقی دینی تعلیم میں یہ رہا کہ ہم نے قرآن شریف، ہمارے استاد آتے تھے ان سے سیکھا، اور اردو اسکول میں سیکھی، اور قرآن کی صورتیں اور وہ یاد کیا. اس کے علاوہ دینی معاملات میں ہم نے کسی سے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی سوائے ہمارے دادا اور ہمارے والد کی تربیت و تعلیم کی. کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہے کہ حمزہ میاں نے، ہم صاحب نے ہمارے یہاں سے تعلیم تربیت، یا کوئی یہ کہے کہ ہم ان کے فقہ میں، شرعی میں، طریقت میں، یا علم سلوک میں ہم ان کے استاد ہیں. جو ساری کچھ سیکھا وہ خواجہ صاحب کی چوکھٹ سے اور ان کے فیض و کرم سے سیکھا. اگلا سوال یہ صاحب ہمارا یہ ہے کہ آپ کو بچپن کیسے گزرا؟ دیکھیے بچپن تو ہر بچے کا شہانہ ہوتا ہے. وہ اپنی کائنات کا مالک اور بادشاہ ہوتا ہے جب تک وہ بچپن ہے. حالانکہ بچے سوچتے ہیں کہ ہم جلدی بڑے ہو جائیں، لیکن انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ جو بچپن ہے اصل زندگی وہی ہے. میرا بچپن ماشاءاللہ بہت اچھا گزرا. بے شک ناز کے صحن میں کھیلے کودے بڑے ہوئے، تو اس سے بڑا تو کہاں ہو سکتا ہے. دینی اور دنیاوی تمام معاملات گھر میں بھی ملے اور بارگاہ میں بھی ملے. پیدا ہوئے جب سے ہی تمام چیزیں دیکھتے آئے. کبھی پیرزادے نظر آتے تھے، لوگ لاڈ پیار بھی کرتے تھے، ہاتھ پیر بھی چومتے تھے. تو بچپنے میں ایسا نہیں لگتا تھا کہ کوئی چیز ہمیں ایسی ہو کہ جو ہمیں میسر نہ آتی ہو. عزت بھی ملی، دلال بھی ملا گھر سے. ہاں والد صاحب کی سختیاں رہیں تو دادا کا لاڈ پیار بھی رہا. اور دوسرا یہ کہ دادا کو اگر کچھ چیز ہم فرماتے تھے، ہمارے دادا سے کوئی بھی چیز کی خواہش کرتے تھے تو فوراً لا دیے کرتے تھے. اور ان کی ایک طریقہ تھا اور ایک ان کا نظریہ تھا. وہ کہتے تھے بچے کو اتنا دو کہ وہ دوسرے سے نہ مانگے. مطلب ان کا یہ سبق تھا کہ محتاج کرم رہے تو غریب نواز کا رہے، اور وہ کسی کا نہ رہے. جب وہ اپنے آپ سے مانگے گا تو بے شک غریب نواز بھی اسے دیں گے. دوسرے کے ہاتھ سامنے کیا ہوتے ہیں. اکثر بچے ماں باپ سے بھی 10-20 روپے چیز کے لے لیتے ہیں، پھر فلاں سے بھی 10 روپے لے لیے، کسی سے 10 روپے لے لیے، رشتے داروں سے بھی لے لیتے ہیں. تو ہمارے دادا کا یہ اصول تھا، دادا زد کا، کہ بچے کو اتنا دو کہ وہ کسی سے کچھ نہ مانگے. ہاں ہمارے والد میں یہ مزاج ضرور تھا کہ اگر ہم ان سے کوئی خواہش کرتے تھے تو فوراً پوری نہیں کرتے ضرور تھے، لیکن 2 دن اور 3 دن میں یا 4 دن میں، کبھی کبھی ہفتے بھر میں پوری کرتے تھے. ان کا یہ سبق تھا کہ بچے کو فوری خواہش کو پورا کر دینا بچے کو ضدی بنا دیتا ہے. اور پھر ہم غالباً جب ہم 9 سال کے ہوئے، 9 سال بھی 8 سال کے جب ہم 8 سال کے جب ہوئے تو ہم ہمارے دادا کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے.
حضرت قبلہ علی میاں صاحب چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے. اس کے بعد 2002 میں حضرت قبلہ اچھن میاں صاحب کا وصال ہوا، جو کہ ہمارے پردادا پیر بھی ہوتے ہیں. جی ان کی وصال کے بعد ہمارے دادا اکثر فرمایا کرتے تھے، جیسے ولی نواز کی وصال کے بعد خواجہ قطب صاحب بھی کچھ مہینے ہی حیات رہے، تو ان کی وصال کے بعد ہمارے دادا فرماتے تھے کہ اب زندگی میں جینے کا مزہ نہیں. اور غالباً ان کے وصال کی 8 یا 10 مہینے کے بعد آپ 20 ذوالحجہ کی 7 تاریخ کو دنیا فانی سے رخصت ہوئے. تو اس کے بعد سے پھر ذمہ داریوں کا دور بڑھنے لگا، علم کی طرف بھی رجحان بڑھا، جیسے میں نے بتایا آپ کو پہلے. اور پھر والد صاحب کا سفر رہتا تھا، تمام حلقوں میں سلسلوں میں جانا، خانقاہوں میں جانا، عرس پاکوں میں جانا، تمام جگہ شرکت رہتی تھی. تو پیچھے ہماری عمر تو کم تھی، لیکن یہ ضرور تھا کہ تمام خانقاہ کی لنگر خانے کی اور جو زائرین یا جو مریدین آتے تھے ان کے تمام معاملات کو دیکھنا وہ ہمارے اس وقت سے ہو. اور اس کے علاوہ یہ کہ میں نے پہلی حاضری کسی زائرین کی کرائی تو ایک ہندو تھے، خواجہ صاحب کے بڑے چاہنے والے تھے. ہندو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مسلمان تو ظاہر ہے عام زبان میں آتے ہی ہیں، کہ غیر مقلد جو غیر مسلمان حضرات ہیں وہ بھی خواجہ صاحب سے بڑی عقیدت رکھتے ہیں. تو میری بچپن میں پہلی بار جب وہ آئے تو میرے والد سفر پر تھے، تو میرے والد دادا نے کہا کہ بھائی فلاں صاحب آ رہے ہیں. دیکھیے تربیت شروع ہوتی ہے نا جو گھر سے ہی ہوتی ہے، تو میں لینے جانا ہے انہیں اسٹیشن. وہ بھی ضعیف العمر تھے اور ہمارے بھی شاید وہ ہمیں سکھانا چاہتے ہیں، ایسے ہم لینے کسی کو نہیں جاتے، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ فلاں کو لے جائے. تو میں لینے چلا گیا، بہت چھوٹا تھا میں. تو وہاں اور صاحبزادے دوسرے تھے، انہوں نے میرے سے جو مہمان جنہیں میں لینے آیا تو انہیں ملا دیا، میں نے لے کے گھر آیا. پھر وہ نیچے خانقاہ میں رکے تھے، پھر دادا حضرت خود آئے باقاعدگی سے، انہوں نے حاضری کرانے گئے، پرانے لوگ تھے. تو میں نے پہلی حاضری اگر کسی زائرین کی کرائی تو میرے دادا حضرت کے ساتھ. اس کے بعد تو زندگی چلتی رہی اور اس طریقے سے بچپن گزرتا گیا. جیسے حضرت ابھی آپ نے یہ فرمایا کہ حاضری کے ہی سلسلے میں کہ حاضری وکیل ہی کراتے ہیں، تو حضرت میرا اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کے جد امجد کو کن کن شخصیات نے اپنا وکیل بنایا؟ دیکھیے اگر جد امجد تو ہمارے جد امجد جو ہیں حضرت سیدنا خواجہ فخر الدین بن احمد گردیزی رضی اللہ تعالیٰ، جو غریب نواز کے پھوپھی صاحب بھائی بھی ہیں، برادران طریقت بھی ہیں، اور آپ کے خادم خاص بھی ہیں، اور آپ کے پیر و مرشد کی بھی خادم خاص ہیں. اور آپ بھی کاظمی سادات ہیں، آپ بھی امام موسیٰ کاظم کی اولاد، امام موسیٰ کاظم کی اولاد غریب نواز بھی ہیں. امام موسیٰ کاظم کے صاحبزادے ہیں ابراہیم، ان کی اولاد جو ہیں وہ امام غریب نواز ہیں. اور خواجہ امام موسیٰ کاظم کے صاحبزادے سیدنا حسین ہیں، ان کی اولاد خواجہ فخر الدین گردیزی ہیں. تو دونوں ہم جد بھی ہیں، پھوپھی اور ماموں کی اولاد بھی ہیں، ہمارے جد پھوپھی زاد بھائی ہیں غریب نواز کے. اور اس کے علاوہ تاریخ میں اور جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے اس میں یہ ہے کہ جب غریب نواز بیعت ہوئے ہیں اسی وقت حضرت خواجہ فخر الدین گردیزی بھی ساتھ میں بیعت. اچھا، دونوں جیسے بھائی جو ہیں ایک ہی ساتھ بیعت اور ایک ہی ساتھ پیر بھائی بنے، اور ایک ہی ساتھ پیر بھائی بنے. اور آپ دونوں کو بڑے سرکار نے دودھ پہ بیعت کیا تھا. کس پہ بیعت کیا تھا؟ ہاں. اور آدھا دودھ غریب نواز نے پیا اور آدھا دودھ حضرت خواجہ فخر الدین گردیزی نے پیا. اور شروعاتی دور میں حضرت خواجہ فخر الدین گردیزی جو ہے، دیکھیے ادھر چلا گیا، معاف کیجیے گا آپ کا سوال کچھ اور تھا، لیکن یہ شروعاتی دور میں بڑے سرکار کے خادم تھے، شروعاتی دور اپنے پیر و مرشد کے خادم تھے. پہلے آپ غریب نواز کے خادم نہیں تھے، پہلے آپ اپنے پیر و مرشد غوث الورا خواجہ خواجگاہ محبوب سبحانی حضور سیدنا خواجہ عثمان ہارونی ابو النور چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم تھے. بہرحال اب میرے جد کو کس نے اپنا وکیل بنایا؟ تو ہاں اکثر لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ بارگاہ حضور غریب نواز میں وکالت کا سلسلہ کیوں؟ اور کسی بارگاہ میں نہیں ہے وکالت کا سلسلہ، لیکن اب یہ ہے کہ اجمیر شریف کی دیکھ ہم دیکھ تمام بارگاہوں میں یہ چیز شروع ہو گئی ہے کہ زائرین کو وکالت کے معاملات سے حاضری کرائی جائے. وہ ایک الگ موضوع ہے. یہ وکالت کا سلسلہ سے بارگاہ حضور غریب نواز وہ کیوں ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو کوئی بھی شیخ کی بارگاہ میں آتا ہے تو وہ ڈائریکٹ شیخ کے پاس اپروچ نہیں کرتا،
پہلے جو بھی شیخ کا قریبی خادم ہے یا اسسٹنٹ ہے یا جو بھی آپ کہہ لیں یا اولاد ہے، اس سے کہے گا کہ حضرت سے جا کے کہیے کہ میں آیا ہوں، اگر وہ اجازت دیتے ہیں جی تو وہ اندر داخل ہوتے ہیں۔ اس طریقے کا ایک واقعہ میں آپ سنا دیتا ہوں۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر جو زہد الانبیاء شیخ الاسلام المسلمین جب بیعت ہونے کے بعد خواجہ قطب صاحب نے انہیں یہاں بھیجا ہے، ہم نے ہمارے بزرگوں سے سننا ہے کہ جب اپنے دادا پیر کی چوکھٹ پہ ہاتھ دیتے ہیں، جب وہاں یہاں پر آئے تو ہمارے دادا حضرت خواجہ سیدنا فخر الدین گردیزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ حضرت سے جا کے کہیے کہ دلی سے ایک فقیر آیا ہے۔ جی تو یہاں پر وکالت ثابت ہو رہی ہے جی کہ بابا فرید نے ڈائریکٹ خواجہ صاحب سے اپروچ نہیں کی ہے۔ خواجہ فخر بابا فخر کہتے تھے، خواجہ فخر تو سوا شریف میں جی غریب نواز بابا فخر فرماتے تھے، جی حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا غریب نواز نے فخر ماں فخر الدین است کہ میرا فخر فخر الدین سے۔ واہ اپنے خادم کے لیے فرمانے پوپی دار بھائی تو ہیں ہی، پیر برادر طریقت بھی ہیں، لیکن عام طور پہ جو مانا گیا خادم ہے جی تو خادم کے لیے فخر مانا ہے کہ میرا فخر فخر الدین سے۔ اس پہ کچھ لوگوں نے اور جوڑ لیا کہ خواجہ صاحب نے یہ فرمایا کہ صوفی حمید الدین ناگوری کی اولاد جو ہے وہ میری اولاد ہے، یہ اضافی کی گئے بعد میں کمپیریزن کے لیے، وہ ایک الگ موضوع۔ تو یہ اصل حقیقت یہ کہ میرا فخر فخر الدین سے، اور دیکھیے کہ اتنی محبت خواجہ فخر سے بابا فخر سے غریب نواز کو رہی کہ اپنے بڑے صاحبزادے حضرت سیدنا خواجہ فخر الدین گردیزی کے نام پر اپنے بڑے صاحبزادے خواجہ فخر الدین ابو نور چشتی سواری رحمۃ اللہ علیہ کا نام رکھا۔ ماشاء اللہ واہ اس سے بڑی دلیل آپ کو کہیں نہیں ملی بالکل کہ غلام کے نام پر صاحب کوئی اپنے بیٹے کا نام رکھے، واہ واہ تو کیا قربیت ہوگی ان لوگوں کے آپس میں، اس کا بیان کی بھار ہے۔ بہرحال تو جب وہ آئے تو انہوں نے عرض کیا تو غریب نے کوئی توجہ نہیں فرمائی۔ جی اس کا آگے کا واقعہ ایک الگ موضوع نکل جائے گا، لیکن یہ ہے کہ جب وہ آئے تو انہوں نے خود اپروچ نہیں کی بلکہ خواجہ فخر الدین گردی کے ذریعے پیغام پہنچایا۔ تو یہ وہ وکالت کا سلسلہ وہاں سے شروع ہے کہ تمام مشائخین، بزرگان دین، علماء، مشائخ نے اور اہل سیاست سے یا حکمرانوں نے جب بھی حاضری دی بارگاہ غریب نواز میں تو کسی نہ کسی کو اپنا وکیل بنایا، نسبت کے طور پہ، وسیلے کے طور پہ، اور پھر بارگاہ غریب نواز میں حاضر ہوئے کہ ہماری حاضری یہ ان کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے، ہماری بات یہی خواجہ صاحب کی بارگاہ میں پہنچا سکتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں آج کا دور ایک الگ مادی طریقے کی دنیا ہے کہ یہ ہمارے خادم ہیں۔ اکثر بولتے ہیں آپس میں جب زائرین بات کرتے کہتے ہیں کہ تمہارے خادم کون ہیں، تو بھائی یہ بالکل غلط ہے۔ یہ کہیں کہ ہم تمہارے وکیل کون ہیں، خواجہ صاحب خادم تو وہ خواجہ صاحب کے ہیں، جی خادم آپ کے نہیں ہیں، بالکل۔ آپ کے لیے تو صاحبزادے ہیں، آپ کے لیے وہ غدی نشین ہیں بارگاہ حضور غریب نواز کی۔ اگر اس پہ کسی کو شک شبہ ہے تو بزرگوں کی زندگیوں کو دیکھیں تو حضرت خواجہ فخر الدین گردیزی رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے بھی وکیل رہے، جی بابا فرید کی بھی وکیل رہے، اور زندگی میں جو بزرگ شخصیات بحیات حضور غریب نواز یہ حیات کے بعد جب تک خواجہ فخر الدین گردیزی حیات رہے، جو بھی کوئی بارگاہ خواجہ صاحب میں آیا اس کے وکیل رہے، اور آپ گدی نشین رہے آستانے کے پہلے، خان لنگر خانی کی ذمہ داری آپ کی تھی، خانقاہ کی تمام تر ذمہ داریاں آپ کے پاس۔ اب ان کے بعد ان کی اولاد جو آنے والے بزرگان دین کے ان کے وکیل رہے۔ آپ دیکھیے مجدد الفسانی اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں وکالت کا سلسلہ وہاں بھی نظر آتا ہے۔ میں تو بزرگوں کی بات کر رہا ہوں، سیاست کی اور حکمرانوں کی تو بات ہی نہیں کرتا۔ شیخ احمد سرندی کو آپ دیکھ لیجیے، مجدد الفسانی کو، غوث زمانی، قطب ربانی، جن مکتوبات مکتوبات ہیں اس میں آپ پڑھیے، اس میں انہوں نے لکھا یہ بات۔ ان کو دیکھیے حضرت سیدنا امیر ابوالعلا کو، جی 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 ان کے تو غریبان ناز اٹھائے، ان میں دیکھیے آپ، ان میں وکالت کا معاملات نظر آئیں گے۔ آپ حضرت ان کو دیکھیے، جہانگیر جہانگش کو دیکھیے، جی جی آپ محب النبی فخر الدین دہلوی کو دیکھیے۔ میں کڑی در کڑی بتا رہا ہوں آپ کو دلیل۔ حضرت شاہ سلیمان توسوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، محمد علی حافظ خیر آبادی کو دیکھیے، جی شاہ نیاز بن نیاز کو دیکھیے، اور ایسے کئی بزرگوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں، سلسلہ چشتیہ کے ہوں، قادریہ کے ہوں، نقشبندیہ کے ہوں یا سہروردیہ کے، سب کا کوئی نہ کوئی اولاد خواجہ فخر الدین گردیزی میں سے بارگاہ حضور غریب نواز میں وکیل رہا، اور خود اللہ کے ولی تھے، الہیت کے معاملات اللہ کا سر ان کے ہاتھوں میں تھا، لیکن پھر بھی جب بارگاہ حضور غریب نواز میں حاضر ہوتے تھے تو وکالت اولاد خواجہ فخر الدین گردیزی
کے ساتھ ہی بارگاہ میں حاضر شد، اور میرے والد ہوں یا میرے دادا اور میرے پردادا ہوں یا جو بھی سب کسی نہ سے تو بڑے خانقاہوں سے لوگ جڑے ہوئے تھے. اور اگر خانوادوں کی بات کی جائے تو محبوب منزل کی صاحب مسند ہے، سبھی میں محبوب منزل کی صاحب مسند ہوں، اور بارگاہ خواجہ صاحب میں گدی نشین خواجہ صاحب کا خادم ہوں. اور تو صابریوں کے ہم وکیل رہے، فریدیوں کے ہم وکیل رہے، اور فخریوں کے ہم وکیل رہے، اور ماضی میں نیازیوں کی بھی ہم وکیل رہے، ماضی میں، حال میں نہیں. اور کئی ایسے خانقاہ ہیں ہم سنتے ہیں، ہمارے بڑوں سے سلسلہ ہے تاجیہ جو بابا تاج الدین ان کا عالم اور شاہ یوسف صاحب، ان کے بھی ہم وکیل رہے. ان کے جو خلیف جانشین تھے، سجادہ نشین تھے، یوسف شاہ تاجی، انہوں نے تو خود اپنے خلیفہ ذہین شاہ تاجی کو ہماری خانقاہ محبوب منزل میں خلافت اور اجازت دی تھی، تو ان کی ہم وکیل رہے. اور یہ بہت خانقاہیں ایسی ہیں نیچے اور اوپر میں، آپ کہاں ہم سنتے ہیں کہ ہم ان کے بھی وکیل تھے، حکوم شریف کے، کالپی کے. یہ باتیں پرانی ہیں، لیکن جو آج بھی جڑے ہوئے رجب پور والوں کے ہم وکیل رہے. تو خاص کر فریدیوں بہاؤالدین بابا فرید کے خانوادے کے ہم وکیل ہیں. تو ایسی خانقاہ افضلیہ مین پوری کے ہم وکیل رہے. تو ایسی کئی خانقاہیں، قمیص العظم یمنا نگر جو غوث پاک کے پڑ پوتے یا سکڑ پوتے ہیں، اس خانوادے کے ہم وکیل رہے. ان کی اولاد آج تک خواجہ صاحب کی بارگاہ میں آ رہی ہیں اور ہمارے ذریعے حاضر دے رہی ہیں. یہ میاں مظہر جانا رحمۃ اللہ شاہ ابو الخیر، ان کے ہم وکیل رہے. زید فاروقی صاحب حالانکہ زندگی میں ایک ہی بار آئے، جن کی اکیڈمی شاہ ابو الخیر اکیڈمی کے نام سے ان کی وہاں بھی کتابات نکلی. زید فاروقی بڑے حضرت، بڑے قابل شخصیت گزری، بڑی بزرگی والی شخصیت گزری. زید فاروقی صاحب خود ہماری خانقاہ محبوب منزل میں آئے، ان کے ہم وکیل رہے. آج بھی جو بھی آتے ہیں خانقاہی معاملات کچھ سمجھتے ہیں، ان کی نسبتوں کو مانتے ہیں، وہ آج بھی آ رہے ہیں. تو ایسی کئی شخصیات ہیں. باقی اگر اہل سیاست کی بات کی جائے تو میرے دادا، ہمارے خانوادے کا تو معاملہ ایسا رہا کہ جہانگیر کے بھی ہم وکیل رہے، بادشاہ جہانگیر کے بھی ہم وکیل رہے. اور اس کے بعد اگر آپ آگے بڑھیں گے نوابوں میں، تو جہاں تک میرے کئی نام ہیں، مفتی طور پہ سارے تو نہیں لے سکتا. نواب لوہارو کے، نواب چھتاری خاندان کے، کپورتھلا کی مہارانی کے، ملیر کوٹلا کے، اور صفدر جنگ خاندان کے ہم لوگ وکیل رہے. اور ان کی آخر تک آتی تھی، ان کے صفدر جنگ خاندان سے تو ایک محترمہ آتی تھی انیس جنگ، شاید ابھی بھی وہ حیات ہیں، رائٹر ہیں، تو ان کی بھی رائے. اور اگر اس طریق دیکھا جائے ملک آزاد ہونے کے بعد، تو آپ دیکھیے کہ ہم 47 سے لے کے جتنے پریسیڈنٹ پرائم منسٹر گزرے ہیں، اس میں شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جس کے ہم وکیل نہ ہوں. لیکن یہ دور ہم نے 1990 کے بعد چھوڑ دیا، اور پھر پوری سیاست سے بہت دوری اختیار کی، کیونکہ ظاہر خانقاہی نظام دیکھنا تھا. تو پھر اتنے معاملات رہے نہیں، اور پھر مصروفیت خانقاہی معاملات میں اتنی ہونے لگی، ظاہر ہے وقت بڑھتا گیا، حلقہ بڑھتا گیا، تو پھر تھوڑا ان چیزوں سے بیک فٹ پہ آ گئے ہم. لیکن یہ ہے کہ آج بھی خانقاہیں تو اپنی جگہ، سیاست سے تھوڑا ہم نے کنارہ کش ہو گئے ہیں کہ اب معاملات ویسے نہیں ہیں. لیکن یہ ہے کہ خانقاہیں تو آج بھی اسی طریقے سے. اور الحمدللہ اہل سیاست سے بھی لوگ آتے ہیں. یہ تو میں پرانی بات کر رہا ہوں، نہیں میں تو کون آ رہا ہے کون کوئی گنتا نہیں ہے. میں تو پرانی شخصیات کو اس لیے گزرا ہوں کہ ان کی بزرگوں سے معاملات ہیں. اگلا سوال میں صاحب ہمارا یہ ہے کہ آپ کو کس سلسلے سے خلافت و اجازت ہے؟ دیکھیے، اجازت کی بات کی جائے تو حضرت میں جو صاحبزادگان حضور غریب نواز ہوں میں، اور اپنے باپ دادا کی گدی پہ بیٹھا ہوں، جو خواجہ فخر الدین گردیزی سے ہم تک پہنچی ہے. حضور غریب نواز کی بارگاہ میں 7 خاندان ہیں جو حضرت خواجہ فخر الدین گردیزی کی اولاد ہیں، اور خواجہ فخر الدین گردیزی کے 3 صاحبزادے تھے. اس میں سے 2 صاحبزادوں کی اولاد آج تک موجود ہے. اور ہم ایک طرف سے غریب نواز کی صاحبزادی کی اولاد میں سے بھی ہوتے ہیں، تو ہم اولاد خواجہ فخر الدین گردیزی بھی ہیں، اور قرینہ قیاس ہم غریب نواز کی آل بھی ہیں، جسے نبیرہ کہہ دیے. لیکن ہم اپنے آپ کو غلام الخادمی پہ زیادہ فخر کرتے ہیں بس. اور اس گدی پہ بیٹھا ہوں جو باپ دادا اس سے چلی آ رہی ہے، اس کی بھی مجھے اجازت و خلافت و جانشینی حاصل ہے. ماشاءاللہ. اور خادمی تو ہے ہی خواجہ صاحب کی حاصل، سب سے بڑا اعزاز ہے ہمارے لیے. اس کے الگ مجھے سلسلہ چشتیہ میں کی بھی خلافت باہر سے بھی حاصل ہے، جو حضرت محبوب الہی سے شاخ چلی.
ماشاء اللہ. جس میں حضرت نظام الدین اولیاء مولانا فخر پاک شاہ نیاز بن نیاز، حضرت مولانا عبدالقادر نیازی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قبلہ محمد مقتدیٰ نیاز بن بخشن میاں صاحب، پھر ان سے میرے دادا، پھر ان سے میرے والد. تو یہ بھی ایک سلسلہ چشتیہ کی ایک شاخ یہ بھی میرے پاس ہے. اور سلسلہ قادریہ میں بھی حضرت شاہ نیاز بن نیاز کو جو حضرت عبداللہ بغدادی سے جی ماشاء اللہ. جی سلسلہ پہنچا، اس کی بھی مجھے اجازت و خلافت حاصل ہے. سلسلہ صابریہ کی بھی مجھے خلافت و اجازت اپنے بزرگوں سے حاصل ہے. ماشاء اللہ. لیکن میں بیعت صرف سلسلہ چشتیہ میں کرتا ہوں. جی جی. کوئی اگر اصل خواہش تو چشتی کرتا ہیں. اصل تو کلو واحد چشتی ہیں، اور تمام سلسلوں اس میں سلسلہ چشتیہ جو ہے وہ رسول اللہ کی روحانی جانشینوں کا سلسلہ ہے. بے شک. جتنے جانشین گزرے ہیں رسول اللہ کی وہ تمام سلسلہ چشتیہ میں گزرے ہیں، اور کسی سلسلے میں جانشینی حضور کی سرکار دو عالم کی نہیں گزری. مولا علی سے خواجہ حسن بصری، ان سے حضور غریب واسطے تمام تر لوگ جانشین ہیں رسول کریم میں، سب رسول اللہ کی مسند پہ بیٹھنے والے. اس لیے میں سلسلہ چشتیہ میں ہی، اور بے شک ہندو والوں پر جو ہے ولایت سلسلہ چشتیہ کی ہے، اور حکومت بھی سلسلہ چشتیہ کی ہے. تو اس لیے میں سلسلہ چشتیہ میں ہی بیعت کرنا زیادہ پسند کرتا ہوں. ہاں اگر کوئی خواہش کر دیتا ہے تو اسے ایک کبھی کبھار کوئی آ جائے تو اسے سلسلہ قادریہ میں بیعت کر دیتا ہوں. باقی سلسلہ چشتیہ میں بزرگوں والی میں بھی بیعت کرتا ہوں، کبھی سلسلہ نظامیہ میں بھی کر لیتا ہوں، کبھی سلسلہ صابریہ میں بھی، جیسی جو جس کا حق جہاں پر ہے.